پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی صحت ڈائری عوام کی صحت اور حکومت کی ذمہ داری، صحت اور سیاست کے موضوع پر مبنی ہے۔ دنیا بھر میں کامیاب اور مثالی حکومتیں اپنے شہریوں کو صحت، تعلیم، روزگار اور ان کے جان کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کے بنیادی حقوق کی ضامن ہوتی ہیں۔ 18ویں متنازع آئینی ترمیم کے بعد جب صوبائی حقوق کے نام پر تعلیم و صحت کے حوالے سے صوبوں کو مکمل اختیارات منتقل کر دیے گئے تو اس کی اجمالی تفصیل کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے صوبہ سندھ میں وفاق کے 3 اداروں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیوواسکولر کی ملکیت کا آئینی تنازع JPMC کی سابق چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور محکمہ صحت کی بہادر خاتون افسر ڈاکٹر سیمی جمالی مرحومہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کر پہنچیں۔ سپریم کورٹ نے مذکورہ مقدمے کا فیصلہ وفاق کے حق میں کیا اور ان اداروں کے انتظامی امور وفاق کو سنبھالنے کا حکم دیا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے لیت و لال سے کام لیا، بلکہ اس حوالے سے بعض ذمہ دار ذرائع کے مطابق عمران خان کی وفاقی حکومت نے آصف علی زرداری کی سندھ حکومت سے ایک خفیہ معاہدے کے تحت اس دوران مالی اور انتظامی طور پر مذکورہ قومی صحت کے وفاقی اداروں کو خاموشی سے عملاً حکومت سندھ کے حوالے ہی رہنے دیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ اس دوران عدالتی حکم کے مطابق دونوں فریقوں نے باہمی فیصلے سے عدالت عظمیٰ کو آگاہ کرنے کے بجائے وفاقی حکومت نے قومی بجٹ میں مذکورہ اداروں کی مختص کردہ رقم کاغذوں پر ظاہر کر کے عدالت عظمیٰ کو دھوکے میں رکھنے کی پالیسی پر عمل کیا، اور جب عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت معزول ہو گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی وزارت صحت کا قلمدان لے کر سپریم کورٹ میں اس حوالے سے اپنی اپیل بھی مسترد ہونے کے بعد PDM پارٹ 1 کی مخلوط حکومت میں ان تینوں وفاقی اسپتالوں کو 25 سالہ پٹے پر لینے کا اعلان کر دیا، جس میں شہباز حکومت نے کمال ہوشیاری سے پیپلز پارٹی کی مجوزہ تجویز کی حمایت یا مخالفت کے بجائے بالواسطہ طور پر عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی توثیق کی، اور پھر مذکورہ مخلوط حکومت کے آخری ایام میں پیپلز پارٹی کی وفاقی وزارت صحت نے اپنی ہی جماعت کی سندھ کی وزارت صحت کے مابین تینوں ہسپتالوں کو 25 سالہ لیز پر دینے کے معاہدے کا وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں پہلے کرنے کا اعلان کیا، لیکن یہ معاہدہ سکھر میں بالآخر ہوا۔
معاہدے کی اصل کاپی کا آج تک کچھ پتہ نہیں، اور آج یہ تنازع پھر عدالت میں جے پی ایم سی کے بعض ڈاکٹروں کی جانب سے پہنچا ہوا ہے۔ بالفاظ دیگر، کباڑہ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا 25 سالہ لیز کا ڈرامہ فلاپ ہو چکا۔ آصف علی زرداری دوسری بار صدر مملکت بننے کے باوجود ایم کیو ایم پاکستان کے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کو ہٹانے میں نہ صرف ناکام رہے بلکہ اپنی نشست پر آصف زرداری کو بلا مقابلہ انتخاب کا معاملہ بھی سندھ ہائی کورٹ میں جا چکا ہے۔ اور ضمناً یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وفاق کے ان تینوں متنازع صحت کے اداروں کو سندھ حکومت کے قانوناً کنٹرول میں نہ ہونے کے باوجود اسی دوران عبدالقادر پٹیل یک جنبش قلم 750 جیالوں کو قانون کے برعکس بھرتی کرانے کے لیے جے پی ایم سی کی انتظامیہ کے لیے خود کش بمبار بنے رہے۔ پھر عام انتخابات میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ و دیگر جماعتوں نے عوام کی صحت کے لیے کچھ نہ کرنے کے باوجود صحت کے شعبے میں اپنی خدمات اور مستقبل میں صحت کے حوالے سے جو کچھ دعوے کیے وہ سب کچھ عوام کے سامنے ہے، اور پی ٹی آئی کے صحت کارڈ کے حوالے سے اور پیپلز پارٹی کے صحت کے دعووں کا موازنہ کیا جائے تو صحت کارڈ اور پیپلز پارٹی کے صحت کے منصوبوں میں ایک واضح اور نمایاں اشتراک جو دکھائی دیتا ہے وہ سرکاری صحت کے اداروں کے بجائے صحت کے نجی شعبے کی مکمل کھلی حوصلہ افزائی، جبکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ صحت کا نجی شعبہ 18ویں آئینی ترمیم سے پہلے بھی اور آج بھی اپنی خدمات کے عوض لی جانے والی فیسیں اور طاقت کے لحاظ سے وہ بے لگام گھوڑا ہے جس کا حکومت پر صوبوں میں ہیلتھ کیئر کمیشن بنانے کے باوجود کوئی حکومتی کنٹرول نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری قومی سیاسی جماعتوں میں وہ سیاسی اعتماد ہے جو دور دور تک نظر نہیں آتا کہ وہ سرکاری شعبہ صحت میں کرپشن، کمیشن اور سفارشی کلچر کو ختم کر کے قومی صحت کے اداروں کو مضبوط بنائیں، اور نجی شعبہ صحت نے سرکاری شعبہ صحت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے خدمت کے اس مسلمہ شعبے کو مکمل تجارتی شعبہ بنا کر لوگوں کے گھر اور برتن بکوا کر مردہ مریضوں کے لواحقین سے جائز ناجائز ایک ایک پیسہ وصول کیے بغیر نعش کو اپنی قید میں رکھنے سے بھی گریز نہیں کرتے ہیں۔ اس مافیا کو لگام دینے کا بھی ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی پروگرام ہے یا نہیں؟ میں 33 سال سے طبی صحافت کر رہا ہوں، محتاط انداز میں کہوں گا کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس نہ تو ایسے لوگ ہیں جو درد مندی کے ساتھ غریب مریضوں کو مفت علاج فراہم کرنے کا ایسا میکنزم رکھتے ہیں، اور اگر ایسے لوگ ہیں تو کمیشن اور کرپشن مافیا جو سرکاری شعبہ صحت کے اداروں کے وسائل سے آج 3 اسٹار 5 اسٹار ہسپتالوں کے مالک بنے ہوئے ہیں، تو ایسے میں پی ٹی آئی کے صحت کارڈ میں جو کرپشن ہوئی وہ بھی ریکارڈ پر ہے، اور آج نون لیگ پنجاب میں پی ٹی آئی صحت کی کارڈ کی حد کو 15 لاکھ روپے تک کرنے کا اعلان کر رہی ہے۔ وقت کی کمی کے باعث میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں وفاق کے 3 کراچی کے اداروں کو اپنانے کے حوالے سے حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کی بے چینی اور بے تابی کے بارے میں بھی آپ کو بتایا ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت سندھ نے گزشتہ 15 سالوں کے دوران ایم کیو ایم سے مفاہمت کے ساتھ اور بعد ازاں بلا شرکت غیر
صحت کے سرکاری شعبے میں اصلاحات، تطہیر اور غریب مریضوں کی بہتری کے لیے جو روشن کارنامے سر انجام دیے، اس کی اجمالی تفصیل یہ ہے کہ اس دوران ڈاکٹروں کے روپ میں جن رہزنوں نے غریب مریضوں کے حقوق پر کرپشن اور کمیشن کے نام پر جو لوٹ مار کی ہے، ان سیاسی جماعتوں کی حکومتوں نے اپنے اپنے عہد اقتدار میں عوام اور مریضوں کی زندگی اور صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کسی ایک بھی ملزم کو احتساب کے کٹہرے میں لا سکے ہیں تو وہ قوم کو بتائیں۔ ہاں، یہ ضرور کیا ہے کہ حکومت سندھ نے امراض قلب کے مرتے مریضوں کے بجٹ پر 20 ارب روپے کی کرپشن کرنے والے ڈاکٹر ندیم قمر کو حکومت سندھ نے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے دانت کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو قومی اعزاز دلوانا ضروری جانا ہے۔ لیکن صوبراج اسپتال کراچی میں ایک زچہ کی جان بچانے کے لیے اپنا خون دینے والے ڈاکٹر شیرشاد سید کو آج تک قومی اعزاز عطا کرنا شاید آئین پاکستان اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے حکمرانوں اور حکومتوں کے بارے میں مجھ جیسے کمزور صحافی کا کچھ کہنا، جس کی جان پہلے ہی خطرے میں ہو، عوام خود فیصلہ کرے۔ عوام کی صحت کی بات کا مزید سلسلہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو منگل کی خصوصی رپورٹ میں آج وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔